ایک غریب خاکرو بچپن میں اسکول میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بھی قسمت کھل سکے۔ اپنے خاندان کے محدود وسائل کی وجہ سے وہ اپنا خواب پورا نہ کر سکا، لیکن اس نے اپنی محنت اور لگن سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا۔ اس نے قرآن پاک کے کچھ پارے بھی حفظ کر لیے تھے۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ 2 سال بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی بیوی کو اندیشہ تھا کہ اس کا شوہر ناراض ہو جائے گا کہ اس نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا ہے، لیکن شوہر مسکرایا اور اس نے کہا، میں جاہل نہیں ہوں، میں نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ایک بڑا حصہ سیکھ رکھا ہے۔ ہماری شادی سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے سبق سیکھا تھا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صبر کرے، انہیں اپنے وسائل کے مطابق کھلائے پلائے اور لباس فراہم کرے، تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کے خلاف کی ڈھال ہوں گی۔ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تیسری اولاد بھی لڑکی ہو۔ اس خاکروب نے اپنی بیٹیوں کو اپنے کام کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ وہ شرمندگی کا سبب نہ بنے، اور یہ بھی کہ اس کی بیٹیوں کو اس طرح حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے جس طرح روز اس کو توہین کی جاتی ہے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں پورے اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑی ہوں۔ اس لیے جب بھی بیٹیاں اس سے اس کے کام کے بارے میں پوچھتی تھیں تو وہ بتاتا کہ میں مزدوری کرتا ہوں۔ ہر روز اپنے کام کے بعد گھر جانے سے پہلے وہ ایک حمام میں جاتا اور نہاتا تاکہ اس کی بیٹیوں کو اس کے کام کے بارے میں خبر نہ ہو۔ دن گزرتے گئے اور اللہ نے اس مزدور کو تیسری بیٹی سے نوازا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجے گا جو وہ خود کبھی پورا نہ کر سکا۔ اس نے زندگی کے تمام آسائشوں کو صرف اس لیے ترک کر رکھا تھا کہ اس کی بیٹیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ چند برس گزر گئے اور ایک دن جب اس کی بیٹی کی یونیورسٹی کی فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ میں صرف 1 دن باقی تھا، وہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس اداس بیٹھا آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی کارکنوں نے اسے دیکھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کے قریب جانے یا اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا خواب پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اس خیال سے اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا سامنا کیسے کرے گا۔ جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے فیس کی رقم کے بارے میں پوچھے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، غریب پیدا ہوا تھا، لوگوں نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں غریب آدمی ہوں اور غریبوں کو کبھی خیر نہیں ملتی، خاص طور پر وہ غریب جس کی حالت مجھ سی ہو، لیکن میں نے ان پر یقین نہیں کیا اور میں نے ان سے کہا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی ہے جو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ رب، مجھے میری بیٹیوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں میری مدد کرنا۔ مسجد سے نکلتے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تم ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہو؟ اور اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، اس نے دیکھا کہ وہ اسے اپنے ہفتے کی ساری کمائی پیش کر رہے تھے۔ جب اس نے انکار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم پورا ہفتہ بھوکے رہیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہماری بیٹی یونیورسٹی جائے۔ خاکروب رونے لگا اور ان کی پیشکش کو رد نہ کر سکا۔ اس دن وہ اپنے معمول کے برعکس نہانے کے لیے حمام نہیں گیا۔ وہ اتنا پرجوش تھا کہ وہ اسی گندگی کی حالت میں گھر روانہ ہو گیا۔ وہ چونک گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور معمول کے مطابق اس کو بوسہ دے رہی تھی۔ سال گزر گئے اور بڑی بہن یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے اسسٹنٹ کے عہدے پر تعینات ہو گئیں۔ باقی بیٹیاں اسکالرشپ حاصل کر چکی تھیں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی تھیں۔ اس کی بیٹیوں نے اسے بتایا کہ اب مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب گھر کا خرچ وہ اٹھائیں گی۔ ایک دن اس کی بڑی بیٹی اس کی سابقہ کام کی جگہ پر گئی اور اس کے ساتھیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ جب ان میں سے ایک نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمیں کھانا کیوں کھلا رہی ہیں،
تو اس نے کہا تم سب میری خاطر 1 ہفتے تک بھوکے رہے ہو اور تمہاری وجہ سے میں اس مقام پر پہنچی ہوں، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے ہر روز آپ کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر باپ مسکرایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں اب خود کو غریب نہیں سمجھتا، جب میری ایسی بیٹیاں ہیں تو میں غریب کیسے ہو سکتا ہوں؟ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ